حضرات 1906 کا معاملہ یہ ہے کہ بر صغیر میں اہل حدیث مسلک کو تیزی کے ساتھ فروغ دینے کے لیے ایک تنظیم قائم ہوئی تھی، آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس۔ یہ 1906 کو، ورنہ یہ کہنا کہ اس سے پہلے اہل حدیث نہیں تھے۔ جن لوگوں نے یہ تنظیم قائم کی تھی وہ کون تھے؟ تاریخ کی ورق گردانی کیجئے۔ ایک کانفرنس ہوئی، الحمدللہ الذی کسا اہل الحدیث رضا شرف والتعظیم وعالی ذکرہم ورفع شانہم فی کل اقلیم وعالی ذکرہم ورفع شانہم فی کل حدیث وقدیم وخصہم من بین حملت الشرع بمزید التشریف والتکریم والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ اہل الحدیث ہمو اہل النبی وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ فَأَنفَاسُهُمْ صَحَبُوا۔ اہل الحدیث اصحابۃ النبویہ، اہل الحدیث اصحابۃ الحق، فازوا بدعوت سید الخلق۔ ما اہل حدیثیم دغارانہ شناسیم، ما اہل حدیثیم دغارانہ شناسیم، با قول نبی چونو چرانہ شناسیم۔ ما اہل حدیثیم دغارانہ شناسیم، صد شکر کے در مذہب ماہی لاؤ فنیست۔ اہل دل، اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث، کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث، خضر منزل رہروان صدق و صفا، حاملین سنت خیر البشر اہل حدیث، گمرہی کے ہر دور میں، ظلمت کے ہر عہد میں، ہے باطل کے خلاف سینہ سپر اہل حدیث۔ حضرات، مختصر وقت میں میں تاریخ اہل حدیث کے ایک پہلو کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل سوشل میڈیا پر بڑی کثرت سے ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، اور عام پڑھے لکھے لوگ بھی، اور دکھ یہ ہوا کہ بعض نمایاں باخبر صحافی بھی اس پراپوگنڈے کا شکار دکھائی دیے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ 1906 سے پہلے اہل حدیث کا وجود موجود نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو مختلف اشخاص کی طرح منسوب ہیں، ائمہ کی طرح منسوب، جو خود اس بات کا عملی اعتراف ہے کہ جن ائمہ کی طرح وہ منسوب ہیں، ان ائمہ سے پہلے ان کا اور ان کے مسلک کا کوئی وجود نہیں تھا، بے شک، جبکہ اہل حدیث کا وجود اس وقت سے ہے جب سے حدیث اور حدیث کا تعلق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا نام۔ حدیث اصطلاحاً سونے مدینے والے کے اقوال، افعال اور احوال کو کہا جاتا ہے۔ علمی طور پر
حدیث کی 3 اقسام: قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال حدیث کہلاتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید وہ بھی حدیث ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث، پھر فرمایا فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، اور بار بار فرمایا فبأی حدیث بعدہ یؤمنون۔ قرآن بھی حدیث، رسول اللہ کے اقوال، افعال اور احوال بھی حدیث، اور یہ دونوں اگر کسی ہستی پر جمع ہوتے ہیں تو وہ ہستی آمنہ کے لال کی ہستی ہے، مدینہ کے تاجدار کی ہستی۔ عرف عام میں تو حدیث آپ کے ساتھ منسلک اور متعلق ہے ہی، قرآن پاک بھی آپ کے ساتھ، آپ کی ذات کے ساتھ متعلق۔ احادیث میں ہے کہ اما عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کئی لوگوں نے کیا، سوال ایک ہی قسم کا تھا، کرنے والے کئی تھے کہ اماں سونے نبی کے اخلاق کیا تھے، آپ کی عادات کیا تھی؟ تو اماں نے ایک ہی قسم کا جواب دیا کہ کیا تم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ کہا پڑھتے ہیں۔ فرمایا کان خلق القرآن، پھر جان لو کہ قرآن پاک میں جو ہے صفات حسنہ کی صورت، وہ ساری کی ساری نبی پاک کی حیات مبارکہ میں جمع۔ تو اللہ کے سونے نبی، آمنہ کے لال، مدینہ کے تاجدار، وہ ہستی ہیں جن پر حدیث منطبق۔ اس لحاظ سے اہل حدیث وہ ہے جو اپنا مطمع نظر، اپنے مد نظر صرف مدینہ کے تاجدار کی ذات کو رکھتا ہے اور کسی کی ذات کو نہیں۔ جہاں تک بات ہے 1906 کی، میں اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں اس لیے کہ علماء کرام کی ایک کثیر تعداد موجود۔ حضرات 1906 کا معاملہ یہ ہے کہ بر صغیر میں اہل حدیث مسلک کو تیزی کے ساتھ فروغ دینے کے لیے ایک تنظیم قائم ہوئی تھی، آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس۔ یہ 1906 کو، ورنہ یہ کہنا کہ اس سے پہلے اہل حدیث نہیں تھے۔ جن لوگوں نے یہ تنظیم قائم کی تھی وہ کون تھے؟ تاریخ کی ورق گردانی کیجئے۔ ایک کانفرنس ہوئی میونات بھجن کے اندر، اس کانفرنس میں پورے بر صغیر سے تعلق رکھنے والے جید علماء کرام جو اپنے اپنے مقامات پر بڑے بڑے دینی ادارے چلا رہے تھے، ایک ایک فرد تحریک کی صورت کام کر رہا تھا، وہ سارے وہاں جمع تھے۔ رنگون کے علماء، بنگال کے علماء، بہار کے علماء، سندھ کے علماء، پنجاب کے علماء، مختلف علاقوں سے جو لوگ آئے تھے، اہل حدیث کے سرخیل تھے، اہل حدیث کے قائدین تھے، اہل حدیث کے بزرگ۔ انہوں نے حضرت شیخ الحدیث، حافظ الحدیث، مولانا حافظ محمد عبداللہ غازی پوری کو اس تنظیم کا صدر بنایا، اور مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ کو اس کا ناظم اعلیٰ بنایا۔ اب مجھے یہ بتائیں 1900 پہلے یہ بزرگ موجود تھے تو تبھی تنظیم قائم ہوئی تھی۔ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، یہ اس کانفرنس میں شریک تھے۔ ان کے استاذ مولانا ثناء اللہ مرسری کے ساتھی تھے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی، اور مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کے استاذ کون تھے؟ مولانا
غلام حسن سیالکوٹ کی مسجد اول میں بیٹھ کر درس و تدریس کرنے والے، اور اسی جگہ پر حضرت مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کے ساتھ جو ہم مکتب تھے علامہ محمد اقبال، علامہ محمد اقبال کو یہیں سے علامہ میر حسن اپنے پاس لے گئے تھے۔ مولانا غلام حسن بھی اہل حدیث، علامہ میر حسن بھی اہل حدیث، مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی وہاں سے اٹھے تو استاذ الپنجاب حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی کے پاس پہنچے۔ حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی کے استاذ حضرت میاں نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ، پہلے کے لوگ۔ میں یہاں اقتصاد کو مد نظر رکھتے ہوئے دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی یہ کہ اہل حدیث، ہم اہل حدیث جو کہلاتے ہیں، ہمارا یہ صفتی نام ہے، وصفی نام، ورنہ ہم مسلم ہیں۔ مسلم ہمارا نام اللہ رب العزت نے رکھا ہے، سماکم المسلمین، لیکن کسی ایک فرد کے کئی صفاتی نام ہونا اس کی عظمت کی دلیل۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، سارے کے سارے وہ لوگ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، سارے مسلم تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک میں انہیں متقین کہا گیا، ان کو مومنین کہا گیا، ان کے لیے کئی صفات بیان کی گئی، اصحاب الخیر کہا گیا، ان کو فلاح والا کہا گیا، محبین کہا گیا، متطہرین کہا گیا۔ یہ سارے کے سارے لوگ مسلم تھے۔ اسی طرح اصل سوال یہ بنتا ہے کہ اگر آپ کا نام مسلم ہے تو پھر اہل حدیث کیوں کہلاتے ہیں؟ اہل حدیث کی ایک تاریخ ہے، میں واضح کروں گا، لیکن پہلے یہ بات، جب فتوحات پھیلی اسلام کی، تیزی کے ساتھ اسلام پھیلتا چلا گیا، کثرت کے ساتھ لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، کثرت کے ساتھ مسلمان ہونے کے بعد ان کو ضرورت پڑی کہ زندگی کے معاملات کے لیے مسائل ان کو پتہ چلے، احکامات اسلام کے پتہ چلے۔ علماء کرام سے پوچھتے تھے، ایک تو وہ علماء تھے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیتے تھے، اور ایک وہ علماء کرام تھے جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم وافر موجود نہیں تھا، وہ اپنی رائے اور قیاس سے کام لیتے تھے۔ دو گروہ بن، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ مقدمہ ابن خلدون میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ دو گروہ پیدا ہو گئے، ایک وہ جو قرآن اور حدیث کو مد نظر رکھ کر دین کی تعلیم عام کر رہے تھے، ان کو اہل حدیث کہا جاتا تھا، اور ان کا مرکز حجاز مقدس مکہ اور مدینہ تھا، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو مسائل بتانے کے لیے رائے اور قیاس سے کام لیتے تھے، ان کا مرکز عراق اور کوفہ تھا۔ یہ اہل رائے والقیاس تھے، یہ اہل حدیث تھے، اور یہی بات امام ابن حزم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفصل فی الملل والنحل کے اندر بیان کی۔ یہی بات علامہ شہرستانی نے کتاب الملل والنحل کے اندر لکھی، اور یہی کتاب شاہ جہاں کے دور کے اندر ایک صوفی عالم عبد الرحمن چشتی، انہوں نے کتاب کے آغاز میں کہا کہ یہ کتاب میں حضرت معین الدین اجمیری چشتی کے باطنی اشارے سے لکھ رہا ہوں۔ کتاب کا نام تھا مرآت الاسرار، صوفی بزرگ ہے لکھنے والے عبد الرحمن چشتی، شاہ جہاں کے دور کے اندر۔ آپ 1906 کی بات کر رہے ہیں، میں شاہ جہاں کے دور کی بات کر رہا۔ مرآت الاسرار فارسی میں تھی، اس کا اردو ترجمہ ہمارے لاہور کے غزنی سٹریٹ میں ایک مکتبہ ہے الفیصل، انہوں نے اردو میں اس ترجمہ شائع کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے عبد الرحمن چشتی نے مرآت الاسرار کے اندر کہ اہل وصول کے دو گروہ بن گئے، ایک قرآن
اور حدیث سے روشنی لینے والا، اور ان کے امام شافعی تھے، امام مالک تھے، احمد بن حنبل تھے، اور ان کا مرکز حجاز مقدس تھا، ان کو اہل حدیث کہا جاتا تھا۔ اور دوسرے لوگ جو رائے اور قیاس سے کام لیتے تھے، جن کا مرکز عراق اور کوفہ تھا، ان کو اہل الرائے والقیاس کہا جاتا تھا۔ جماعت اسلامی کا ایک مکتبہ ہے، اسلامک پبلیکیشن لاہور کا، انہوں نے ایک عربی عالم علامہ راغب الطباخ کی کتاب 2 حصوں میں شائع کی ہے۔ کتاب کا نام ہے تاریخ افکار و علوم اسلامی، اس کی دوسری جلد صفحہ 40 اور 41 پر یہی بات واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک وہ گروہ تھا جو قرآن اور حدیث سے کام لیتا تھا، اس کو اہل حدیث کہا جاتا تھا، اور ایک وہ گروہ تھا جو رائے اور قیاس سے کام لیتا تھا، اس کو اہل الرائے والقیاس کہا جاتا تھا۔ حضرات، شاہ جہاں کی بات چلی تو شاہ جہاں نے ایک عالم تھے علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی، جنہیں ملا عبدالحکیم سیالکوٹی بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت سید احمد سرہندی کے ہم مکتب تھے، اور سب سے پہلے احمد سرہندی کو مجدد الفسانی کہنے والے یہی ملا عبدالحکیم سیالکوٹی تھے۔ صرف کہا نہیں، ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام تھا دلائل التجدید۔ یہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی، انہوں نے نصاب کی کئی کتابوں کے حاشیے لکھے، لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین کا فارسی میں ترجمہ، غنیۃ الطالبین میں ایک عبارت ہے کہ علامت اہل البدع الوقیۃ فی اہل الاثر، اس کا ترجمہ فارسی میں ملا عبدالحکیم سیالکوٹی نے کی، اہل اثر کہ نشان اہل بدعت را عیب کردن در اہل حدیث، کہ بدعتیوں کی علامت یہ ہے کہ اہل حدیث کو گالیاں دیتے ہیں۔ شاہ جہاں نے ان کو، ملا عبدالحکیم کو 2 بار چاندی کے ساتھ تولا تھا، اور چاندی ان کو ہدیہ کی تھی۔ شاہ جہاں ہی کے دور کے اندر ایک فارسی لغت کی کتاب شائع ہوئی، اس وقت اردو نہیں ہوتا تھا، فارسی ہی فارسی، اس کا نام ہے منتخب اللغات، شاہ جہانی، لکھنے والے تھے عبدالرشید بن عبدالغفور الحسنی۔ اس میں ایک ہندی شخصیت ہے بابا رتن ہندی، اور بابا رتن ہندی وہ ہے جس کا تذکرہ علامہ طاہر القادری اکثر اپنی تقریر میں کرتے ہیں، تحریروں میں بھی کیا ہے، کہ ایک شخص تھا جس نے نبی پاک سے دعا لی، نبی پاک نے اسے لمبی زندگی کی دعا دی، چنانچہ وہ 700 سال تک زندہ رہا۔ یہ دعویٰ ہے ان کا۔ بابا رتن ہندی ہمارے پنجاب کے علاقے کے کسی شہر کا رہنے والا تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے منتخب اللغات شاہ جہانی کے اندر کہ بعض علماء گفتن کہ از اصحاب رسول ولے اہل حدیث انکار فرمودن، کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ بابا رتن ہندی صحابی تھا، جبکہ اہل حدیث اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اہل حدیث یہاں تھے تو تبھی انہوں نے انکار کیا ہے۔ اور حضرات، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، جن کو حجت الہند کہا جاتا ہے، کس وجہ سے؟ ان کی عظیم کتاب حجت اللہ البالغہ کی وجہ سے۔ اور ہمارے ہاں بر صغیر میں جتنے مکاتب فکر ہیں، اہل حدیث، دیوبندی، جماعت اسلامی، بریلوی، جن کے ہاں حدیث کا درس ہوتا ہے، حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، ان کا سلسلہ سند کسی نہ کسی طور پر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کا 7واں باب، اس کا عنوان ہی یہ ہے الفرق بین اہل الحدیث و اہل الرائے، کہ اہل حدیث اور اہل الرائے کے درمیان فرق کیا تھا۔ میں آگرہ میں گیا
وہاں ایک اسٹیشن ہے، آگرہ چونکہ بڑا شہر ہے، اس کو اکبر آباد بھی کہا جاتا تھا، مغلوں کے دارالحکومت کے طور پر اس کا ایک شہرہ ہے، وہاں راجہ کی منڈی ایک اسٹیشن ہے، اس کے 1 نمبر پلیٹ فارم کے ساتھ ایک مسجد، پرانی مسجد، پرانی، اس میں پتھر کا کتبہ لگا ہوا ہے اور فارسی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد اہل حدیث اورنگزیب عالمگیر کے دور کے اندر 1083 ہجری، یعنی 1083 ہجری کب تھی؟ 1669 عیسوی میں، اس پہ عربی میں لکھا، فارسی میں 1083 ہجری کے اندر یہ مسجد بنی ہے۔ میں نے جب یہ کتبہ پڑھا، خود پڑھا، تو مجھے فخر ہوا کہ مسجد چینیہ والی، جہاں حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ تا دم آخر خطبہ دیتے رہے، جہاں سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ تا حیات خطبہ دیتے رہے، جہاں سید عبدالواحد غزنوی رحمت اللہ علیہ تا حیات خطبہ دیتے رہے، وہ مسجد لاہور کی بادشاہی مسجد سے 5 سال پرانی ہے، 1080 ہجری 1668 کے اندر وہ تعمیر کی گئی ہے۔ تو اس وقت اہل حدیث تھے تو تبھی وہ مسجد تھی۔ ہمیں تو آج کے دور کے اندر بھی کوئی مسجد نہیں بنانے دیتا، قبضہ کہاں کرنے دیتا۔ اہل حدیث کی مسجد حضرات، یہاں بدر صغیر کے اندر محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سن 91 ہجری میں آئے تھے۔ ان کے بعد ان کی جگہ پر جس کو حکمران بنایا گیا وہ ایک بہت بڑے محدث تھے، حدیث کے علوم کا درس دیتے رہے، آج بھی وہ مقام موجود ہے۔ اس وقت اسے اڑوڑ کہا جاتا تھا، سکھن میں جائیں دریائے سندھ کے پار کھنڈرات ہیں، اب اسے الور کہا جاتا ہے۔ حضرات، اس کے بعد ایک بہت بڑا سیاح ابو البشار مقدسی یہاں آیا، اس نے یہاں کے حالات لکھے۔ اس نے کہا کہ سندھ کے علاقوں کے اندر ذمی لوگ بت پرست ہیں اور مسلمانوں میں اکثریت اہل حدیث کی، اور بشار مقدسی کا یہ حوالہ صرف بشار مقدسی ہی نے نہیں لکھا، اس کی کتاب ہے احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم، صرف اسی نے نہیں لکھا بلکہ اس حوالے کو اس کے بعد ایک خاندان حکمران ہوا سندھ پر جس کو چچ خاندان کہا جاتا ہے، اس کی تاریخ لکھی گئی جس کو چچ نامہ کہتے ہیں، اس کے اندر اس حوالے کو کوٹ کیا گیا۔ شکارپور سے ملا نور نظامی کی کتاب تاریخ سندھ شائع ہوئی ہے، اردو اور فارسی اور سندھی کے اندر، اس میں اس حوالے کو کوٹ کیا گیا۔ عبد المجید سندھی نے تاریخ تمدن سندھ لکھی، اس میں اس حوالے کو کوٹ کیا گیا۔ یہ حوالہ ایسا کہ مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی نے کتاب لکھی الثقافت الاسلامیہ فی الہند، اس کے اندر اس حوالے کو کوٹ کیا گیا۔ عبد الصمد سارم ازہری دیوبندی عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تاریخ الحدیث، اس میں اس حوالے کو کوٹ کیا گیا۔ اور حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے معارف کے اندر ایک مقالہ لکھا تھا جس کو بعد میں محمد طفیل نے، جن کا رسالہ تھا ماہنامہ نقوش، اور ضیاء الحق کے دور کے اندر انہوں نے 10 جلدوں کے اندر سیرت نمبر شائع کیا تھا نقوش کا، اور ضیاء الحق صاحب نے اس کو تقسیم کروایا تھا اپنی فوج میں بھی اور سارے پاکستان کی لائبریریوں۔ اس نقوش کے سیرت نمبر کی جلد 3 کے اندر سید سلیمان ندوی کا یہ مقالہ موجود ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ عرب کی طرف سے جو لوگ آئے وہ حدیث کے علوم لے کر آئے،
اور افغانستان کی طرف سے جو لوگ آئے تھے وہ فقہ کے علوم لے کر آئے، اور اس مضمون کے اندر بھی انہوں نے احسن التقاسیم کا، بشار مقدسی کا یہ حوالہ کوٹ کیا ہے۔ حضرات مولانا رشید احمد لدھیانوی بہت بڑے عالم تھے، ان کے فتوے کی کتاب ہے احسن الفتاوی، جلد 1 صفحہ 312 پر ہے کہ دوسری یا تیسری صدی ہجری میں فقہی اور فروعی طور پر اہل سنت کے 5 گروہ سامنے آئے: مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی اور اہل حدیث۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولانا رشید احمد لدھیانوی، دیوبندی عالم، احسن الفتاوی، دوسری تیسری صدی ہجری کی بات کر رہے ہیں۔ مولانا عبدالحق حقانی، جن کی تفسیر بڑی مشہور ہے، تفسیر حقانی، ان کی ایک کتاب ہے حقانی اسلام، اس کے ابتدائی صفحات میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت میں جہاں دوسرے مکاتب فکر ہیں ان میں اہل حدیث بھی شامل ہے۔ مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، ان کی کتاب فتوے کی کفایت المفتی، اس میں 370 نمبر جواب پر لکھتے ہیں کہ ہاں اہل حدیث اہل سنت میں سے ہے، محض ترک کے تقلید کی وجہ سے ان کو اہل سنت سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، تفسیر کی خصوصی طور پر کلاسیں لیا کرتے تھے۔ ہمارے کئی اہل حدیث علماء نے بھی ان سے استفادہ کی۔ ہمارے امیر مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ، ماشاءاللہ برادر مکرم حضرت حافظ محتسم الہی زہید تشریف تھوڑے ہی ہاتھ ساڑی پوچھتے رہنا چاہیے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، شیخ التفسیر مولانا محمد احمد علی لاہوری، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری، ہمارے امیر حضرت مولانا معین الدین لکھوی بھی ان کے شاگرد تھے، اور ان کا یہ ایک بہترین رویہ کہ انہوں نے ساری زندگی خود عید کی امامت نہیں کروائی، بلکہ ہمارے بزرگ علماء کرام سید عبدالواحد غزنوی رحمت اللہ علیہ اور سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے عید کی نماز پڑھتے رہے، منٹو پارک کے اندر، اقبال پارک، مینار پارک۔ مجھے وہ جگہ بتائی کہ کہنے لگے یہاں ان کے لیے باقاعدہ مصلی بچھایا جاتا تھا کہ یہاں مولانا احمد علی لاہوری تشریف لائیں ساری زندگی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ تہجد کے وقت آئے اپنی مسجد میں، تو دیکھا ایک نوجوان تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو کہنے لگے بیٹا شادی کرواؤ گے؟ میں کہا جی ضرور کروانی، اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی۔ اور جانتے ہیں وہ عالم کون تھے، وہ نوجوان کون تھا؟ وہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم مولانا عبد المجید سودروی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے بیٹے پیرانا سالی میں اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہوئے حافظ عبد الوحید دین کا کام کر رہے۔ مولانا اسحاق بٹی نے لکھا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ بیٹی گھر میں آئی تو کہنے لگی بابا ابا میرے میاں مجھے کہتے ہیں رفع الیدین کیا کرو۔ مولانا نے کہا بیٹا کر لیا کرو، دوہرا ثواب ملے گا، ایک خامد کی اطاعت کا ثواب ملے گا، دوسرا نبی کی سنت پر عمل کا ثواب ملے گا۔ یہ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے ملفوظات طیبات، اس کے صفحہ 150 پر لکھا ہے کہ میں حنفی اور قادری ہوں، اہل حدیث نہ حنفی ہیں نہ قادری ہیں، 40 سال سے ہماری مسجد میں آ رہے ہیں اور میں انہیں حق پر سمجھتا ہوں۔ یہ مولانا احمد علی لاہوری کے الفاظ۔ حضرات آپ تاریخ کا کوئی کونا کھولیں، اہل حدیث آپ کو دکھائی دیں گے۔ یہ تقلیدی جو مذاہب ہیں یہ تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ کے اندر 4 صدی ہجری کے بعد کے، بلکہ ایک حوالہ ذرا نوٹ کریں، مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ
مولانا تقی عثمانی کے والد گرامی، ان کا بنایا ہوا ایک مکتبہ ہے دارالاشاد، اس کی طرف سے ایک عربی عالم محمود خضری بگ کی ایک کتاب تاریخ الفقہ، جس کا ترجمہ رضی عثمانی، مولانا رضی عثمانی، مولانا تقی عثمانی کے بھائی، انہوں نے شائع کیا، اور اس میں انہوں نے آغاز میں لکھا ہے کہ میں نے یہ ترجمہ تاریخ الفقہ کا مولانا تقی عثمانی کی ہدایت پر کیا ہے۔ کتاب تاریخ الفقہ لکھنے والے مصر کے مشہور عالم محمود خضری بگ، اس کا ترجمہ اردو کے اندر تاریخ فقہ کے نام پر یہ فاضل عربی کے لیے ایک لازمی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کے صفحہ 305 پر لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام ظفر رحمت اللہ علیہ، سارے کے سارے غیر مقلد تھے، اس لیے کہ اس وقت تک اسلام میں تقلید شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ اور میں بات کر رہا ہوں سن 91 ہجری کی، بلکہ اس سے بھی پہلے۔ تذکرۃ الحفاظ، اس میں ایک جلیل القدر تابعی حضرت امام شابی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 500 صحابہ اکرام کی زیارت کی تھی، 500 صحابہ اکرام سے دین سیکھا تھا۔ ان کا ایک قول ہے، کہتے ہیں لو استقبلتو مستدبرتو ما حدثتو الا بما اجمع علیہ اہل الحدیث، کہ جن چیزوں کا مجھے بعد میں پتا چلا، اگر پہلے پتا چلتا تو میں کبھی وہ حدیث بیان نہ کرتا کہ جس پر اہل حدیث کا اجماع نہ ہو۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایک تابعی کسی حدیث کی تصدیق کے لیے کس کے پاس جائے؟ صحابہ اکرام کی موجودگی میں کس کے پاس جائے؟ صحابہ اکرام کے پاس جائے۔ ان سے بڑھ کر تصدیق کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو امام شابی رحمت اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے اہل حدیث کہہ کر صحابہ اکرام کی طرف، اور صرف ان کی بات نہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو علامہ خطیب بغدادی کی کتاب شرف و اصحاب الحدیث کے اندر ہے، اور شرف و اصحاب الحدیث کا یہ حوالہ امام البانی نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے 30 جلد کے اندر شرف و اصحاب الحدیث کا مواد شامل کر کے اس پر صحت کا حکم لگاتے ہوئے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے طلباء کو مخاطب کر کے کہتے کہ انکم خلوفنا واہل الحدیث بعدنا، کہ تم ہمارے خلیفہ ہو اور ہمارے بعد کے اہل حدیث۔ مولانا محمد ادریس کاندلوی، انہوں نے اہل حدیث کے موقف کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے اجتہاد و تقلید۔ اس میں لکھتے ہیں کہ یوں تو سارے صحابہ اہل حدیث تھے، میں کہتا ہوں آپ نے کسی اور معنی میں لیا ہو، لیکن یہ تو اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اہل حدیث تھے۔ اور کیوں اہل حدیث تھے؟ اس لیے کہ وہ قرآن اور حدیث سے مسائل اخذ کیا کرتے تھے۔ وہ زندگی گزارنے کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسائل لوگوں کو بتاتے تھے، تعلیم دیتے تھے۔ حضرات سیال کوٹ کے اندر بریلوی مکتب فکر کا ایک ادارہ ہے جو انہوں نے علی پور والے پیر سید جماعت علی شاہ کے نام پر اس کا نام رکھا مکتبہ لسانیہ۔ وہاں سے امام سخاوی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب شائع کی القول البدی، اس میں لکھتے ہیں، ایک روایت نقل کرتے ہیں، القول البدی کی روایت عربی کے اندر کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اصحاب الحدیث اہل حدیث آئیں گے، معہم المحابر، ان کے ہاتھوں میں وہ دواتیں ہوں گی جن کی سیاہی میں قلم ڈبو کر یہ حدیث لکھا کرتے تھے
حدیث لکھتے ہوئے، حدیث پڑھتے ہوئے، حدیث پڑھاتے ہوئے، حدیث سیکھتے ہوئے، حدیث سکھاتے ہوئے یہ کثرت کے ساتھ نبی پاک پر درود پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ تم سب سے زیادہ میرے نبی پر درود بھیجنے والے تھے، انطلقوا الی الجنہ، جاؤ جنت میں داخل۔ حضرات ایک روایت ہے ترمذی کے اندر کہ سونے نبی نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بھی یوم القیامہ من اکثرہم صلی علیہ، وہ شخص جو مجھ پر سب سے زیادہ لوگوں میں سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے قیامت کے روز وہ میرے قریب ہوگا۔ یہی بات امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے فرمائی، شرف و اصحاب الحدیث میں بھی ہے اور حاکم نیشابوری کی کتاب معرفت علوم الحدیث میں بھی ہے کہ ھذا بیان صحیح، کہ یہ بیان بالکل صحیح ہے کہ قیامت والے دن نبی پاک کے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی ہوگا تو اہل حدیث ہو۔ یہی قول علامہ سیوطی نے اپنی کتاب قوت المقتضی کے اندر لکھی، یہی قول نواب قطب الدین حنفی دہلوی نے مشکات کی شرح مظاہر حق کے اندر لکھی، یہی بات حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرکات کے اندر لکھی۔ اور ایک تازہ حوالہ آپ کے گوش گزار کروں، نوشہرہ کے پیکے کا بڑا شہر ہے، اس کے قریب ایک قصبہ ہے خالقہ آباد، وہاں سے ایک رسالہ شائع ہوتا ہے ہمارے علماء دیوبند کا القاسم کے نام سے، اس کا اگست 2008 کا شمارہ، اس میں قاضی زاہد الحسینی کی کتاب کشکول معرفت کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ مولانا زکریہ فرمایا کرتے تھے، مولانا زکریہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا و آخرت کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے قریب ہو جائیں، اور یہ قربت اسی کو ملے گی جو سب سے زیادہ درود پڑھتے ہیں، اور درود پڑھنے والے محدثین اور حدیث کے طلباء ہیں۔ اور آگے لکھا ہے بقول ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اہل الحدیث ہمو اہل النبی وَإِن لَمْ يَسَحْبُوا نَفْسَهُ فَأَنفَاسُهُمْ صَحَبُوا۔ اور ترجمہ اہل حدیث کا کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث پر عمل کرنے والے اگرچہ نبی پاک کی زیارت انہیں نصیب نہیں ہوئی، پھر بھی وہ نبی پاک کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ملا علی قاری کا شعر ملا علی قاری کی طرح منسوب کیا ہے، اہل الحدیث ہمو اہل النبی وَإِن لَمْ يَسَحْبُوا نَفْسَهُ فَأَنفَاسُهُمْ صَحَبُوا۔ حضرات ہمیں جو وہابی کا لقب دیا جاتا ہے تاریخی طور پر صحیح نہیں، مانوی طور پر صحیح ہے۔ تاریخی طور پر اس لیے صحیح نہیں کہ انگریز نے ہمیں بدنام کیا، چونکہ انگریز کے خلاف تھے، اس نے بر صغیر کے رہنے والوں کو یہ بتلایا کہ یہ ایک غیر ملکی تحریک ہے جو محمد بن عبد الوہاب کے پیروکار ہیں، حالانکہ اگر اس نے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی طرف ہمیں منسوب کیا تھا تو ہمیں محمدی کہا جانا چاہیے تھا، وہابی تو نہیں، لیکن متون کیا۔ اور ولیم ولسن ہنٹر نے اپنی کتاب آور انڈین مسلمانز کے اندر لکھا، اور یہی بات جے اسمتھ نے اپنی کتاب دی اسلام آف ماڈرن ہسٹری ان انڈیا کے اندر لکھی کہ ہم نے وہابیوں کا بدنام کرنے کے لیے مولویوں اور پیروں سے فتوے لکھوائے۔ ایک کتاب لکھی گئی جامع الشواہد بِإِخْرَاجِ الْوَهَابِيِّينَ عَنِ الْمَسَاجِدِ کہ اہل حدیثوں کو وہابیوں کو مسجدوں میں داخل نہ ہونے دیا جائے، اور اگر کوئی داخل ہو جائے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے۔ یہ ایسے فتوے لکھے۔ اور ڈاکٹر ایوب قادری نے اپنی کتاب تحریک آزادی 1857 میں لکھا ہے کہ باقاعدہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے یہ فتوے دیے، تحریریں کی، ان کے وظیفے مقرر کیے گئے،
ان کو جائیدادیں دی گئی کہ اہل وہابیوں کو بدنام کیا جائے. اگر تو اس وجہ سے ہمیں وہابی کہا جاتا ہے کہ ہم محمد بن عبد الوہاب کی تحریک سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم وہابی نہیں. یہی بات مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے تاریخ اہل حدیث کے اندر لکھی ہے. اور چند سال پہلے جامعہ سلفیہ بنارس کے ایک استاذ نے بڑا تفصیلی مضمون اور مقالہ لکھا. اگر اس وجہ سے کہا جائے تو ہم وہابی نہیں، اور اگر اس وجہ سے کہا جائے کہ ہم اس وہاب کے ماننے والے، وہی جو سید نصیر الدین گولروی نے کہا تھا کہ جانتے ہو وہابی کون ہے؟ گولرا کے پیر سید نصیر الدین نے کہا. آج بھی یوٹیوب پر یہ کلپ موجود ہے. کہا جانتے ہو وہابی کون ہے؟ وہ ہے وہاب، وہ ہے وہاب، اور جو اس کے جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنا بڑا وہابی ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے کہا کہ وہابی کا معنی ہے رحمان والا، کچھ اور ہی سمجھتا ہے شیطان والا. ان کا رویہ تھا بدنام کرنے کا. ورنہ میں نے حوالہ دیا مسجدوں کے حوالے سے، آگرہ کی مسجد کا حوالہ دیا. پشاور کے اندر ایک مسجد ہے فیلبانہ، وہ ہمارے ان مجاہدین کی مسجد ہے جو شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی کے ساتھ آئے. گلیات کے علاقوں میں، دیہات کے دیہات اہل حدیث کے ہیں. 1987 کی بات ہے. میں نے ایک بڑے میاں سے پوچھا وہاں جا کر آپ اہل حدیث کس طرح ہو؟ کہنے لگے یہاں سے گزر رہا تھا قافلہ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی، یعنی جماعت مجاہدین کا. ہم نے دیکھا کہ وہ روٹیوں کی بوریاں بھر کر پیچھے سے لے کر آئے، خشک روٹیاں پانی میں بھگو کر کھاتے تھے. تو ہم نے جب ان کے عمل کو دیکھا تو ہم نے کہا جی ہمیں کوئی نصیحت کر دیجیے. انہوں نے کہا اہل حدیث ہو جاؤ. ہم ان کے کہنے پہ اہل حدیث ہو گئے. مسائل کا پتہ میں بات میں چلا. میں بات کر رہا تھا آگرہ کی پرانی مسجد کی، میں بات کر رہا تھا چینیا والی کی، پرانے ہونے کی. ایک حوالہ سب کو، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر ایک موبائل پر سرچ کر سکتا ہے گوگل کی. انڈیا کا ایک صوبہ کیرالا، اس کا علاقہ ہے مالابار. اس مالابار کے اندر ایک مسجد ہے جسے مسجد چرامان کہا جاتا ہے. مسجد چرامان، اس کے اوپر کتبہ لگا ہوا ہے کہ یہ مسجد 629 عیسوی میں بنی ہے. 629 عیسوی. اور جانتے ہیں 629 عیسوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں 632 عیسوی میں، یعنی رسول پاک سے 3 سال پہلے کی مسجد. جا کر پتہ تو کرو کس کی مسجد. حضرات اہل حدیث اس وقت سے ہیں جب سے حدیث موجود ہے، اور حدیث کا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ویسے بھی اہل حدیث کا لقب کائنات کے سب سے مقدس گروہ کا لقب ہے، محدثین کا لقب. اس پہ تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں. جو ہمیں اہل حدیث نہیں مانتے وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ تمام محدثین اہل حدیث تھے. اگر یہ لقب اچھا نہ ہوتا تو کائنات کا مقدس ترین گروہ اس لقب کو اختیار نہ کرتا. اس لیے میرا خطاب ان کے لیے بھی ہے جو اہل حدیث مدارس میں آ کر، اہل حدیث مساجد میں آ کر فتنہ گری کرتے ہیں اور اہل حدیث کے نام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ہرگز نمیرت آپ کے دل زندہ شد بعشق سبتست پر جریدہ عالم دوام ما. دنیا کی کوئی طاقت اس لقب کو نہیں مٹا سکتی. مسلم ہے، وصفی نام اہل حدیث ہے، اور اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو اپنے مطمع نظر اپنے مد نظر صرف آمنہ کے لال مدینہ کے تاجدار کو سمجھتا ہے اور کسی کو نہیں سمجھتا. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ.